الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایذان من مطالعہ قرآن کی اس نشست میں آج ہم باقاعدہ قرآن مجید کے متن کے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سلسلے کی تیسری نشست ہے۔ گزشتہ 2 نشستوں میں ہم نے ابتدائی طور پر یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ قرآن کے مطالعے سے پہلے وہ کون سے پہلو ہیں جو ہر طالب علم کے سامنے رہنے چاہیے ہیں۔ ہم نے ابتدائی طور پر البیان کے مقدمے کا مطالعہ کیا تھا اور یہ جانا تھا کہ قرآن مجید کا مرکزی مضمون کیا ہے، قرآن مجید کا بنیادی موضوع کیا ہے، وہ کیا بنیادی تھیم ہے جو قرآن مجید میں زیر بحث ہے۔ ہم یہ بھی جان چکے تھے کہ قرآن اپنے اس میسج کو سورتوں کی صورت میں کمیونیکیٹ کرتا ہے، صورتیں جوڑا جوڑا بن کے آتی ہیں اور پھر صورتوں ہی کا کمبینیشن ہے جو گروپس کی صورت اختیار کر جاتا ہے، اور قرآن مجید میں 7 بیسک گروپس ہیں جن میں یہ میسج کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اب ہم جب قرآن مجید کا باقاعدہ مطالعہ کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کس گروپ کو پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ اس گروپ کا موضوع، اس کا مرکزی مضمون، اس میں زیر بحث خیال، اس کو ہم پہلے جانیں گے اور پھر اس گروپ کے اندر جو صورتیں آ رہی ہیں یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ جو بنیادی مضمون ہے گروپ کا وہ کیسے ان صورتوں میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے۔ یہ کام کیوں اہم ہے؟ یہ کام اس لیے اہم ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کو یہ جانے بغیر، یہ سمجھے بغیر پڑھنا شروع کر دیں کہ یہ کس پس منظر میں یہاں بات زیر بحث ہے، تو آپ نہ صرف یہ کہ اس بات کی وجوہ، اس بات کے پیچھے حکمت، اس بات کے پیچھے زیر بحث غایت، غرض، مقصد، اس کو نہیں سمجھ سکتے، بلکہ یہ بھی کہ اس بات میں میرے لیے کیا سبق ہے، مجھے کیا ہدایت حاصل کرنی ہے، اس چیز تک بھی ہماری رسائی نہیں ہو سکتی۔ تو پہلا باب جیسا کہ ہم نے جانا تھا کہ فاتحہ سے مائدہ تک کا ہے۔ اس باب کے اندر کیا چیز زیر بحث ہے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے یا آپ اس کو سمجھنا چاہیں فاتحہ سے مائدہ تک کے گروپ کو پڑھنے سے پہلے، تو چند جملوں میں استاد نے ہمیں بتایا ہے کہ فاتحہ سے مائدہ تک کے پہلے گروپ میں کیا مرکزی مضمون زیر بحث ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ پر اتمام حجت، ان کی جگہ ذریت ابراہیم ہی کی ایک دوسری شاخ بنی اسماعیل میں سے امت مسلمہ کی تاسیس، اس کا تزکیہ و تطہیر اور اس کے ساتھ خدا کے آخری عہد و پیما کا بیان۔ اس پہلے باب میں جو بنیادی چیز زیر بحث آ رہی ہے وہ یہ کہ یہود اور نصارہ، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی پیغمبروں کا ایک سلسلہ ہے جو جاری کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کے آخری پیغمبر ہیں۔ یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت پیغمبروں کا یہ سلسلہ شروع کیا تو ہر بستی، ہر قوم کی طرف پیغمبر آئے۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ان پیغمبروں میں سے بعض کو رسالت کے منصب پر فائز کیا گیا، جس کا ہم نے مقدمے میں مطالعہ کیا تھا کہ رسول ایک خاص حیثیت میں دنیا میں آتا ہے۔ وہ محض باعث کی ایک نصیحت نہیں ہوتا، وہ محض منادی کی ایک صدا نہیں ہوتا، بلکہ خدا اپنی مائیت، اپنے ساتھ ہونے کا اس کے ساتھ اظہار کرتا ہے اور زمین پر خدا کی عدالت لگتی ہے اور فیصلہ کیا جاتا ہے۔
ہم یہ بھی جان چکے تھے کہ رسول کے آنے کے بعد قوموں کے ساتھ جو عذاب کا معاملہ ہوتا ہے اس میں کچھ استثناء بھی ہے، اور وہ استثناء بنی اسرائیل کا تھا، اس لیے کہ وہ اصلاً خدا کی توحید پر قائم رہے۔ اور ہم یہ بھی جان چکے تھے کہ یہ جو منصب ہے، یہ جو ذمہ داری ہے، یہ نہ صرف یہ کہ شخصیتوں کو تفویض کیا گیا، بلکہ ان کی قوم میں بھی یہی منصب اور ذمہ داری ہے جو جاری رہی، اور یہ مقصد ان کو بھی تفویض کر دیا گیا۔ تو یہاں استاد نے لکھا کہ یہود و نصارہ پر اتمام حجت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو آپ کے معاشرے میں یہود بھی ہیں اور نصارہ بھی ہیں۔ یہود جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو روئے زمین پر خدا کا آخری پیغمبر سمجھتے ہیں، اور سیدنا مسیح کا انہوں نے انکار کر دیا، اور نصارہ جو سیدنا مسیح کو مانتے ہیں، لیکن ماننے کے بعد کچھ ایسے تصورات ہیں جو انہوں نے اپنے اس دینی عقیدے میں شامل کر دیے جس کی بنا پر وہ اپنی اصل پر قائم نہیں رہ سکے۔ تو یہود و نصارہ پر اتمام حجت، ان کی جگہ ذریت ابراہیم ہی کی ایک دوسری شاخ بنی اسماعیل میں سے امت مسلمہ کی تاسیس۔ ان کی جگہ کیا مطلب کہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں، یہ دونوں بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی جگہ اب یہ ذمہ داری بنی اسماعیل کو شفٹ ہو رہی ہے۔ بنی اسماعیل میں سے امت مسلمہ کی تاسیس کا مطلب تقرر کرنا، اسٹیبلش کرنا، کسی کو اس جگہ پر بٹھا دینا۔ تو اس پہلے باب میں جو فاتحہ سے مائدہ تک ہے، اس میں یہ چیز زیر بحث ہے کہ قومی سطح پر جو ذمہ داری دی گئی تھی بنی اسرائیل کو، جو مشتمل تھے یہود و نصارہ پر، اب ان سے لے کر بنی اسماعیل کو دی جا رہی ہے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی ذریت یا قوم سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ ذمہ داری دینے کے بعد ظاہری سی بات ہے، جب آپ کسی کو کوئی ذمہ داری دیتے ہیں، کسی کا کہیں تقرر کرتے ہیں، کسی کو کوئی منصب تفویض کرتے ہیں، تو اس کے پھر کچھ تقاضے ہیں، اس سے پھر کچھ مراحل ہیں، اس کے لیے کچھ عہد و پیمان ہیں جو کیے جاتے ہیں۔ اس پہلے باب میں یہ جو نئی امت ہے بنی اسماعیل کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، اس کو جب ایک ذمہ داری پر فائز کیا جا رہا ہے تو اس کا تزکیہ، اس کو پیوریفائی کرنا، اس کے اندر علم کی، فکر کی، عمل کی جو علائشیں ہیں انہیں دور کرنا، اور اسے منصب کی حساسیت سے آگاہ کرنا، اور پھر اس ذمہ داری کی انجام دہی کے لیے ان سے عہد و پیمان لینا۔ یہ وہ مرکزی مضمون ہے جو سورہ فاتحہ سے مائدہ تک زیر بحث ہے۔ میں یہاں یہ بات بھی دہرا دوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ مرکزی مضمون ہے، تو ہم یہ جانتے ہیں، ہم نے یہیں سے ابتدا کی تھی کہ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے۔ قیامت تک روئے زمین پر اب اگر خدا کا کوئی پیغام قابل حجت ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے دین قرار دی جانے والی چیز ہی ہے، اور آپ نے اس قرآن کو اللہ کا کلام کہہ کر ہم تک منتقل کر دیا، تو لہٰذا یہی وہ کلام ہے کہ جس سے ہم نے بھی ہدایت حاصل کرنی ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فاتحہ سے مائدہ تک کا مرکزی مضمون یہ ہے، تو اس مرکزی مضمون میں رسول نے جو دنیا میں آ کر کام کیا، اس کا منظرنامہ، اس کی تاریخ، اس کی سرگزشت، اس کی داستان ثبت کر دی گئی ہے۔ جب میں اس کتاب پر ایمان لے آتا ہوں تو یہ داستان در حقیقت رسول کے سچے رسول ہونے کی سب سے بڑی گواہی اور سب سے بڑے شواہد کی صورت میں میرے سامنے آتی ہے، اور پھر رسول نے جو ابدی شریعت ہمیں دی ہے وہ بھی انہی میں بیان ہوئی ہے، اسی مرکزی مضمون ہی میں بیان ہوئی ہے، تو وہ بھی میرے لیے قابل حجت بن جاتی ہے۔ اب ہم اس باب میں جو صورتیں آتی ہیں، یعنی فاتحہ سے مائدہ تک یہ کل 5 صورتیں ہیں، ابتدائی طور پہ یہ بھی جان لیتے ہیں کہ ان صورتوں میں ہر صورت میں کیا مضمون زیر بحث ہے۔ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ نشست میں بھی کہ جب ہم گروپ کے موضوع کی تعین کرتے ہیں تو یہ کوئی منطقی تعین نہیں ہوتی کہ اس گروپ کی ہر صورت میں جو آپ نے مرکزی مضمون کہا ہے شروع سے آخر تک زیر بحث رہے گا، بلکہ وہ تمام صورتیں جو اس گروپ میں موجود ہیں
وہ اجزاء میں اس مضمون کو آگے بڑھا کر یہاں تک پہنچا دیتی ہیں کہ ایک عمارت قائم ہو جاتی ہے۔ اس عمارت میں کچھ اینٹیں ایک طرف کی دیوار ہیں، اس عمارت میں ایک زینہ دوسری طرف کا ایک منظر ہے، یہ سب مل کر اس مرکزی مضمون کو مکمل کر کے ایک گروپ کی صورت دے دیتے ہیں۔ تو استاد یہاں پر فاتحہ سے مائدہ تک کی جو 5 صورتیں ہیں ان کی حرکیات کو بھی واضح کرتے ہیں، ان میں کیا چیز زیر بحث ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو در حقیقت گروپ کے باقاعدہ مطالعے سے پہلے یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ گروپ کا مرکزی مضمون کس طرح اس گروپ کی صورتوں میں تقسیم ہو گیا۔ لکھتے ہیں یہ قرآن مجید کا پہلا باب ہے، اس میں الفاتحہ سے المائدہ تک 5 صورتیں ہیں۔ ان صورتوں کے مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے پہلی سورہ الفاتحہ ام القرآ مکہ میں، اور باقی 4 صورتیں البقرہ، آل عمران، النساء اور المائدہ ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی۔ یہ پہلی بات یہاں انہوں نے بیان کی۔ فاتحہ، سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، یہ ام القرآ مکہ میں نازل ہوئی۔ ام القرآ یعنی زمین کا وہ مرکزی مقام، بستیوں کی وہ جڑ، دنیا کا بھی وسط اور دنیا کی دینی اور دنیاوی ہدایت کا بھی وسط۔ قرآن مجید نے یہ تعبیر مکہ کے لیے استعمال کی ہے، ام القرآ۔ تو یہاں استاد نے بتایا کہ اس گروپ کی جو 5 صورتیں ہیں ان میں سے پہلی صورت مکہ میں نازل ہوئی۔ یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی اور باقی 4 صورتیں مدینہ میں نازل ہوئیں؟ تو یہ بات بھی خود قرآن مجید کی ان صورتوں کے ٹیکسٹ کے مطالعے سے 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ مخاطبین کون ہیں، کس موقع پر بات کہی جا رہی ہے، بات کی اٹھان کیا ہے، کس پس منظر میں بات شروع ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ میں نہ مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہوا ابتدا میں، نہ مکہ میں ان کا کوئی نظم اجتماعی قائم ہوا۔ تو اب اگر اس سے متعلق کوئی ہدایات دی جا رہی ہیں کسی صورت میں تو وہ لازمی طور پہ مدینہ ہی کے اندر ہو سکتی ہے۔ لکھتے ہیں قرآن مجید کے دوسرے سب ابواب کی طرح یہ چیز اس باب میں بھی ملحوظ ہے کہ یہ ایک مکی سورہ سے شروع ہوتا اور مدنیات پر ختم ہو جاتا ہے۔ مضمون کے لحاظ سے ان کا باہمی تعلق دعا اور جواب دعا کا بھی ہے اور اجمال اور تفصیل کا بھی۔ سورہ فاتحہ میں ہم بالاجمال جن ایجابی اور سلبی یعنی سلبی اور ایجابی دونوں پہلو، وہ پہلو کہ جس میں کسی چیز کو کرنے سے روکا جا رہا ہوتا ہے سلبی پہلو، اور ایجابی پہلو جس کو کہنے کا حکم دیا جا رہا ہوتا ہے، سلبی اور ایجابی حوالوں سے دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد کی مدنیات میں انہی کی تفصیل ہے۔ اس میں خطاب اگرچہ ضمناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوا ہے اور مدینہ کے مشرکین سے بھی، لیکن اصل مخاطب اگر غور کیجئے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے عالمی سطح پر اتمام حجت کے لیے اسی طرح منتخب کیا جس طرح وہ بنی آدم میں سے بعض ہستیوں کو نبوت و رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ اس کا موضوع یہود و نصارہ پر اتمام حجت، ان کی جگہ ذریت ابراہیم ہی کی ایک دوسری شاخ بنی اسماعیل میں سے امت مسلمہ کی تاسیس، اس کا تزکیہ اور تطہیر، اور اس کے ساتھ خدا کے آخری عہد و پیمان کا بیان ہے۔ یہ موضوع اس باب میں اس حسن ترتیب کے ساتھ ابتدا سے انتہا تک پہنچتا ہے کہ تورات و انجیل کے بعد ایک نئی ہدایت کی ضرورت، اور اس ہدایت کے مطابق امت مسلمہ کی تاسیس سے لے کر اس امت کے لیے تکمیل دین اور اتمام نعمت تک کے سب مراحل بالکل نمایاں ہو کر سامنے آ جاتے ہیں۔ اس ترتیب کو سمجھنے کے لیے اس کے مباحث کا خلاصہ ہم ذیل میں بیان کر دیتے ہیں۔
اب استاد نے یہاں پر ان 5 صورتوں کو ایک ایک سطر میں بیان کر دیا ہے کہ ان میں کیا چیز اس گروپ کے مرکزی مضمون کی زیر بحث ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی بیان کی کہ اس گروپ کا آغاز بھی ایک مکی صورت سے ہوتا ہے، سورہ فاتحہ، اور جب یہ آغاز ہوتا ہے تو ہم مطالعے سے بھی اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ اسی نوعیت کا آغاز ہے جیسے آپ ایک دعا کرتے ہیں اور پھر باقی جو 4 مدنی صورتیں ہیں وہ جواب دعا ہیں، وہ جو ہدایت ہم نے مانگی تھی، جو تقاضے ہم نے خدا کے سامنے رکھے تھے، انہی کا ایک جواب ہے جو آگے زیر بحث آ رہا ہے۔ اور یہ بات بھی یہاں پر بیان کی کہ اجمال اور تفصیل، یعنی پہلے آپ نے ایک بات کو مختصراً بیان کیا اور پھر اسی کی تفصیل اس کو کھول کے اگلی صورتوں میں بیان کر دیا۔ لکھتے ہیں الفاتحہ، نئی ہدایت کی دعا۔ البقرہ، اس ہدایت کے بارے میں یہود کا رویہ، ان پر اتمام حجت اور ان کی جگہ ذریت ابراہیم کی ایک دوسری شاخ بنی اسماعیل میں سے امت مسلمہ کی تاسیس اور اس کے فرائض کا بیان۔ آل عمران، یہود و نصارہ پر اتمام حجت اور امت مسلمہ کا تزکیہ و تطہیر۔ النساء، امت مسلمہ کے لیے صالح معاشرت کی اساسات اور اس کا تزکیہ و تطہیر۔ المائدہ، امت پر اتمام نعمت اور اس کے ساتھ اللہ پروردگار عالم کا آخری عہد و پیمان۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی نشست میں نے یہ بات بہت زور دے کر کہی تھی، اور خصوصاً ان مسلمانوں کے لیے جو قرآن کے ساتھ اپنا ایک زندہ تعلق ربط پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ کس قدر ضروری ہے کہ ہم قرآن کے باقاعدہ مطالعے سے پہلے علماء کی رہنمائی میں، اہل علم، مفسرین کی زندگیاں جس کتاب کو سمجھنے میں گزری ہیں، ان کے رشاد فکر، ان سے اخذ اور استفادے کے نتیجے میں قرآن مجید کا جو مرکزی مضمون دریافت ہوا ہے اس کو پہلے سمجھیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ جو چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے اندر اصلاً کیا بات ہے جو زیر بحث۔ میں اس مطالعے کے دوران اس بات کو بار بار یاد دلاؤں گا، اس لیے کہ جس وقت یہ منظرنامہ ہم سے اوجھل ہو جائے تو قرآن مجید کے مباحث ہمیں ہماری زندگی سے، ہمارے حیات کے نظریات سے قدر غیر متعلق محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی میں عرض کروں کہ یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا اس کتاب کے مباحث اور مضامین سے کوئی زندہ تعلق نہیں بن پاتا۔ ہم کہتے ہیں یہ تو ماضی کے کوئی قصے ہیں جو اس میں بیان ہو رہے ہیں، کبھی بنی اسرائیل، کبھی بنی اسماعیل، کبھی موسیٰ و ہارون، کبھی شعیب، صالح اور نوح کی کہانیاں، کبھی ان کے ساتھ بات، کبھی ان کے ساتھ بات، کبھی جبرائیل اتر رہے ہیں، کبھی شیطان سے مکالمہ، کبھی آدم کی ابتدا۔ یہ سب چیزیں کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟ جب تک آپ سورہ کے پس منظر اور گروپ کے مرکزی مضمون سے واقف نہیں ہوں گے تو آپ ان کو ریلیٹ نہیں کر پائیں گے۔ جس وقت آپ ان کو ریلیٹ نہیں کر پائیں گے تو آپ ان سے زندہ ہدایت نہیں اخذ کر سکتے۔ تو یہ بات کہ پہلا باب اصل میں کیا بات بیان کر رہا ہے، اور یہ پہلا باب طویل باب ہے، اس کو بہت دقت نظر کے ساتھ مستحضر رکھنا چاہیے ہے کہ فاتحہ سے مائدہ تک کی جتنی صورتیں ہیں ان میں اصلاً کیا چیز زیر بحث ہے؟ یہود و نصارہ پر اتمام حجت۔ اتمام حجت ایک تعبیر ہے عربی کی، اس کا مطلب حجت کو تمام کر دینا، یعنی ایک ایسا کنکلوسیو آرگومنٹ پیش کرنا کہ جس کے جواب میں کچھ کہنے کو باقی نہ رہ جائے، گویا آپ نے بات بالکل واضح کر دی، کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ اس طریقے سے، اس استدلال سے اور اس زور اور شان سے آپ نے حقائق کو سامنے رکھ دیا کہ اب کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ تو فاتحہ سے مائدہ تک اگر کوئی پوچھے تو یہ ہماری زبانوں پر ہونا چاہیے کہ ہماری کتاب جس پر ہم ایمان لاتے ہیں اس کے 7 گروپس ہیں۔ اس کے پہلے گروپ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ یہود و نصارہ پر اتمام حجت، ان کی جگہ ذریت ابراہیم ہی کی ایک دوسری شاخ بنی اسماعیل سے امت مسلمہ کی تاسیس، اس کا تزکیہ و تطہیر اور اس کے ساتھ خدا کے
آخری عہد و پیمان کا بیان۔ اب ہم سورہ فاتحہ جو اس گروپ کی پہلی صورت ہے، مکی صورت ہے، جس کے بارے میں ہم نے ابھی جانا کہ دعا ہے اور ایک اجمال ہے جس کا جواب اور تفصیل آگے آئے گی، اس سورہ کا تعارف بھی پڑھتے ہیں۔ یہاں یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اس تفسیر البیان کا مقدمہ پڑھا کہ قرآن اپنے موضوع، مضمون اور نوعیت کے لحاظ سے کس طرح کی کتاب ہے۔ پھر ہم نے اس گروپ کا تعارف پڑھا کہ اس کے جو 7 ابواب ہیں اس میں پہلا گروپ کون سا مرکزی مضمون رکھتا ہے، اور اب جیسے جیسے صورتیں آئیں گی ان صورتوں کا بھی صورتوں کے ٹیکسٹ سے پہلے ایک تعارف۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ اس صورت کو پڑھیں تو آپ کے پیش نظر ہو کہ یہ گروپ کے مرکزی مضمون میں کس جگہ کھڑی ہوئی ہے اور اگلی صورت سے اس کا کیا ربط اور تعلق ہے۔ استاد لکھتے ہیں الفاتحہ اپنے مضمون کے لحاظ سے یہ سورہ پروردگار عالم کے حضور میں اس سیدھی راہ کے لیے ہدایت کی دعا ہے جو زمانہ بعثت نبوی میں ہر سلیم الفطرت انسان کی تمنا تھی۔ یہود و نصارہ نے اپنے انحرافات اور ضلالتوں سے دین کا چہرہ جس بری طرح بگاڑ دیا تھا، اس کے بعد اس راہ کی ہدایت گویا ہر دل کی صدا تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے بے مثل اور لافانی الفاظ میں اپنے پیغمبر کی زبان پر جاری فرمایا۔ یعنی یہ جو سورہ ہے الحمدللہ رب العالمین، جس کو ہم ہر نماز میں بھی پڑھتے ہیں، ہر مسلمان کو یہ سورہ یاد بھی ہے، یہ کوئی معمولی سورہ نہیں ہے۔ اس سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کی اہمیت اس لیے بھی دو چند ہو جاتی ہے کہ قرآن کے پہلے گروپ کی سب سے پہلی سورہ گویا اب یہی سورہ ہے جو ہمیں بتائے گی کہ یہ باقی قرآن کیا ہے، اور خود اس سورہ کے جو الفاظ، اس کا بے مثل لافانی انداز، اس کی شان، اس کی وہ بلندی جہاں سے یہ گفتگو کر رہی ہے، ہمیں بتائے گی کہ یہ کس درجے کی کتاب ہے۔ اور رسول نے یہ جو سورہ پڑھی ہے تو اس سے بھی آپ اندازہ کر لیں کہ اگر قرآن کی کوئی پہلی سورہ ہے تو کسی جگہ اگر رسول کی بعثت ہوئی ہے اور وہاں پر لوگ موجود ہیں جو انبیاء ہی کی قوموں میں سے ہیں، یہود، نصارہ، اور جنہوں نے دین میں انحرافات اور ضلالتیں پیدا کر دی ہیں، اور خود بنی اسماعیل جنہوں نے توحید کے عالمی مرکز کو شرک کا اڈا بنا دیا ہے، مشرکین عرب، ان سے جب کوئی بات ہو رہی ہے تو ذرا غور کریں کہ اس میں کیا وہ ابتدائی بنیادی مضمون زیر بحث ہوگا کہ جس کے بعد پیغمبر کی پوری دعوت کا آغاز ہو جائے گا۔ تو لکھا ہے کہ تورات و انجیل کے بعد آنسوئے افلاک سے ایک نئی ہدایت کی دعا۔ آنسوئے افلاک یعنی آسمانوں کی اس طرف سے۔ تورات و انجیل کے بعد آنسوئے افلاک سے ایک نئی ہدایت کی دعا، یہی اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے۔ چنانچہ قرآن کے اس پہلے باب کی مدنیات کے ساتھ اس کا تعلق تو جیسے کہ باب کے تعارف میں بیان ہوا اجمال اور تفصیل ہی کا ہے، لیکن اپنے اس مضمون کی رعایت سے یہ نہایت موضوع دباچہ قرآن بھی ہے، یعنی پریفس، قرآن کا ایک نوعیت کا دباچہ بھی ہے، وہ ابتدائیہ بھی ہے کہ جس میں خود قرآن مجید یہ بات بتا رہا ہے کہ اس کے اندر آگے کیا مباحث ہیں جو زیر بحث ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ قرآن کی پہلی سورہ ہے جو القرى مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ پر نازل ہوئی۔ یہ سورہ فاتحہ کا ایک تعارف ہے جو یہاں پر استاد نے لکھا ہے۔ اب ہم سورہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ شکر اللہ ہی کے لیے ہے، عالم کا پروردگار، سراسر رحمت جس کی شفقت ابدی ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش دے، ان لوگوں کی راہ
جن پر تو نے عنایت فرمائی ہے، جو نہ مغضوب ہوئے نہ راہ سے بھٹکے۔ یہ ہے سورہ فاتحہ کا ترجمہ۔ اس کی ابتدا ہوئی اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو ذرا توقف کر کے سمجھنے کی ہیں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو ہر سورہ کے آغاز میں نظر آئے گی سوائے سورہ توبہ کے۔ سورہ توبہ میں یہ نہیں آئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ توبہ اصل میں برات اور عذاب کی صورت ہے، جس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ بس اب الٹیمیٹم دے دیا جائے گا، اور جو لوگ رسول کو نہیں مانتے ان کے بارے میں خدا کی وہ سنت جو رسولوں کو بھیج کے روبہ عمل ہوتی ہے، اس کا ظہور ہو جائے گا۔ یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جو سورتوں کو ایک دوسرے سے ڈسٹنکٹ بھی کرتی ہے، الگ بھی کرتی ہے۔ اور ہر سورت کا آغاز اسی سے ہوتا ہے کہ اللہ کے نام سے۔ یہ اللہ کے نام سے کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر جو بات کرتا ہے وہ بات اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ گفتہ او گفتہ اللہ بوت، ان کا کہا خدا کا کہا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سورتوں کو پڑھ کے سنایا تو ابتدا یہاں سے کی کہ یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ میری اختراع نہیں ہے، یہ میرا نتیجہ فکر فلسفہ نظریہ تخلیق نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نام سے، گویا یہ خدا کا کلام ہے جو میری زبان پہ جاری کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز بھی غور طلب ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنا پیغام بھیجتے ہیں تو بھیجنے سے پہلے جو پیغمبر ہوتا ہے اس کے ذریعے بشارت بھی دیتے ہیں۔ تو یہی بشارت ہے جو اس سے پہلے دی گئی، اور استثناء میں اس کا ذکر ان الفاظ میں ہوا کہ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لے لوں گا۔ یعنی یہی بات خدا کے جو گزشتہ صحائف ہیں ان میں رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان ہوئی ہے۔ جب یہ آئیں گے تو گویا بسم اللہ پڑھ کے ہی بات کریں گے، اور یہ بسم اللہ اصل میں اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ کی صنعت کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں۔ گویا استثناء میں جو الفاظ آئے کہ اس کی زبان پر، یعنی اس کے منہ میں اپنا کلام ڈال دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بسم اللہ پڑھتے تھے اور سورتوں کا جو اس کو ابتدائی حصہ بنا دیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے۔ اس کے بعد یہاں پر دو الفاظ ہیں، الرحمن اور الرحیم۔ یہ آگے سورہ میں بھی زیر بحث آئے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ ان دو الفاظ سے کیا مراد ہے اس کو ہم وہیں پر سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہاں جس تسلسل میں یہ آئے ہیں اس سے ان کے الفاظ اور ان کے معنی بالکل واضح ہو کے سامنے آ جاتے ہیں۔ آغاز کیا کہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے، عالم کا پروردگار، سراسر رحمت، جس کی شفقت ابدی ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ شکر اللہ ہی کے لیے۔ الحمد کا ترجمہ شکر کے ساتھ کیا گیا۔ الحمد یا حمد کا لفظ کسی کی خوبیوں کو، تعریف کو، نمایاں پہلوؤں کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن اگر ان خوبیوں کا فیض اس شخص کو بھی پہنچ رہا ہو جو یہ چیزیں بیان کرنا چاہتا ہے تو اس میں شکر اور سپاس کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو آغاز یہاں سے ہوا کہ تمام کا تمام سب، یعنی شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عالم کا پروردگار ہے، رب العالمین۔ یعنی یہ پہلی بات نے واضح کر دیا کہ اس جہان کو بنانے والا، اس کا پالنہار، رب کا مطلب پالنہار، جس نے اس کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، اور صرف اس کی نہیں، تمام جہانوں کا رب ہے، وہی ہے کہ جس نے اس کو تخلیق کیا، وہی ہے
کہ جس نے اس کائنات کے نظام کو، اس کے اندر زندگی کے تمام عوامل کو، اس کی تخلیق کو اور پھر تدابیر امور کو، سب کچھ کو سنبھالے ہوئے ہے، جب وہی ہے جو کائنات کا پالنہار پروردگار عالم، وہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں اس دنیا کی عنان ہے، وہی ہے کہ جس کے اذن اور اجازت سے پتے کھلتے ہیں، وہی ہے کہ جس کی عنایت سے پانی کے قطروں میں وہ شعور پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ انسانوں کو تخلیق کر دیتے ہیں، تو پھر شکر بھی اسی کا بجا لانا چاہیے۔ وہی ہے کہ جس کے شایع ہیں کہ وہ پروردگار عالم کہلائے، اور وہی ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ ہم تو اسی کی عنایتوں کے آگے اس دنیا میں جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں اس سے ہم مستفید ہوئے ہیں۔ اس استفادے کے نتیجے میں جو جذبہ ہمارے اندر سے اٹھتا ہے، اس کا ظہور اور اس کا اظہار اگر ہونا چاہیے ہے تو وہ پروردگار عالم کے روبرو ہی ہونا چاہیے۔ تو کہا شکر اللہ ہی کے لیے ہے، عالم کا پروردگار، سراسر رحمت جس کی شفقت ابدی ہے۔ یعنی عالم کا پروردگار تو وہ ہے، وہی تو ہے جس کے پاس ساری طاقتیں ہیں، وہی تو ہے کہ جس نے ان تمام کائناتوں کو تخلیق کیا ہے، لیکن وہ سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے۔ گویا یہ تخلیق کا مقصد محض اپنی قوت کا اظہار نہیں ہے، اس تخلیق کا مقصد ایک مخلوق بنا کر ان کو کسی آزمائش میں ڈال دینا نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی صفت خلاقیت، اس کی ربوبیت، اس کے اندر جو ایک رحمت کا بے پایاں جذبہ ہے، اس کا اظہار ہے۔ یعنی خدا یہ چاہتا ہے کہ اگر اس نے انسانوں کو تخلیق کیا، وہ تو بادشاہ ہے، پروردگار عالم ہے، لم یلد ولم یولد، اور اس کو تو کسی کا کوئی نہ سہارا چاہیے، نہ کوئی اس کا سبارڈینیٹ ہے، پھر اس نے دنیا کیوں بنائی؟ یہ اس کی رحمت ہی کا ظہور ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی ابدی بادشاہت میں بعض لوگوں کو شامل کر لے، اپنی جنت کا مستقل شہری بنا دے۔ تو گویا ایک الفاظ رحمان سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ دنیا اس نے اس رحمت کے جذبے کے تحت تخلیق کی، اور یوں نہیں ہوا کہ بس دنیا تخلیق کر دی اور اس کے بعد وہ کہیں بیٹھ گیا، بلکہ وہ رحیم بھی ہے۔ گویا اس رحمت کے اندر ایک استمرار، ایک دوام، ایک استقلال، ایک روانی، ایک مستقل نظر بھی ہے جو اس نے رکھی ہوئی ہے۔ یہی مستقل نظر ہے کہ جس کے تحت اس نے فطرت میں شعور ڈالنے کے بعد پھر انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، بار بار پیغام بھیجے کہ دیکھو جو میسج میں نے تمہاری فطرت میں ڈالا تھا اس کو بھولنا نہیں، اس کو یاد رکھنا۔ اور یہ پیغمبر بھی آ کر یہی بات بیان کر رہے ہیں۔ تو یہاں یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سراسر رحمت ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی شفقت ابدی ہے، محیط ہے، قیامت تک پھیلی ہوئی ہے، اس میں دوام بھی ہے، استمرار بھی ہے، استقلال بھی ہے، اور اس کے اندر ایک روانی بھی ہے۔ پھر یہ کہا جو روز جزا کا مالک ہے، یعنی اگر وہ پروردگار عالم رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، تو پھر اس کا اس عالم میں ربوبیت کا یہ اہتمام کیسے ہوگا؟ ایسے ہی ہوگا کہ اس کا فیض قیام و بقا کے لیے ہر دنیا کا امور، ہر دنیا کا مقصد اس کا محتاج ہے۔ وہی ہے جو یہ بتائے گا کہ اگر اس کی رحمت بے پایاں ہے تو پھر عالم کا پروردگار بھی وہی ہے، تو ایک دن اس نے روز جزا کا قیام بھی کرنا ہے۔ اگر اس نے ہمیں شعور دیا، اگر اس نے ہمیں یہ سینس دیا، اگر ہماری فطرت، ہماری جبلت، ہمارے وجدان، ہمارے اندرون میں نیکی بدی اور معروف و منکر اور خیر و شر کی تمیز کا مادہ اور جوہر رکھا ہے، تو پھر مالک بھی ہے، صلاحیت بھی دی ہے، تو اسی کا یہ منصب اور مقام ہے کہ وہ پھر حساب کتاب بھی کرے۔ وہی ہے جو پھر حساب کتاب کریں گے، اور وہی ہے کہ جس کے آگے سب کے سر جھکیں گے اور کسی کی زبان اس کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ تو بات شروع کہاں سے ہوئی کہ شکر پروردگار عالم کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے
کہ وہ جہانوں کا رب ہے، اور وہ یہ رب ہے، اس نے کائنات تخلیق کی، اس کے نتیجے میں شکر کا جذبہ پیدا ہوا۔ یوں نہیں ہوا کہ ایک دن کائنات تخلیق کر دی، اور یوں بھی نہیں ہوا کہ کائنات کسی اپنی منشا یا خواہش پہ کی، ہماری ہی بھلائی، ہمیں ہی جنت کا شہری بنانے کے لیے۔ تو گویا اس رحمت کے جذبے میں اس کا ظہور ہوا، اور یہ رحمت کا جذبہ یوں نہیں تھا کہ ایک دن ظہور ہوا اور پھر کہیں گم ہو گیا، بلکہ وہ جاری و ساری ہے، اور پھر اس کا ایک نتیجہ کہ اگر وہ رحمت بھی ہے اور وہ شفقت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے اور شکر بھی اسی کا ادا کرنا ہے اور وہ رب بھی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہی ہے جو حساب کتاب لینے والا بھی ہے، وہی ہے کہ جس کے آگے ہم سب کو پیش ہونا ہے، اور وہی ہے کہ جو یہ حق رکھتا ہے کہ ہم سے ہماری زندگی کا سوال کرے۔ اس کے بعد کہا پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت، خضوع، تذلل، جھکنا، تابع، فرما بردار ہونا، کسی کے آگے عاجز بن جانا۔ لیکن انسان ایک خارجی وجود بھی رکھتا ہے، اس کا ایک عملی اظہار بھی کرتا ہے، تو جس وقت یہ جذبہ تذلل، خشوع، خضوع اور عجز اس کے اعمال میں ڈھلتا ہے تو عبادت وجود میں آتی ہے۔ تو اگر خدا ہمارا پالنہار ہے، وہی ہے جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، وہی ہے جو زندگی کی عنایت ہمیں دے کر یہاں رکھے ہوئے ہے، وہی ہے جس نے اس دنیا کے اسٹیج پر آزمائش کا یہ امتحان برپا کیا ہے، تو پھر ہونا کیا چاہیے؟ شکر بھی اسی کے لیے ہے، تو اس کا اظہار بھی صرف اور صرف اسی کے ساتھ خاص ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ یہ کہا پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو کس چیز کی مدد؟ اس چیز کی مدد کہ دنیا کے اس امتحان میں اگر تو نے ہمیں شریک کیا ہے، تو اب ہمارے سامنے بہت ساری آزمائشیں، بہت ساری لذات، شہوات جو گناہوں کی صورت میں آئیں گی۔ ہم کمزور، ناتواں، عاجز انسان بھٹک جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، اور ہمارے اندر چیزوں کو قریب سے دیکھنے کا جذبہ ہے، ہم ظاہری فائدوں کی طرف لپک پڑتے ہیں۔ تو اب اگر کسی نے بچانا ہے تو بچانے والی ذات بھی تیری ہی ہے، تو ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ تو پھر اس کے لیے یہ جو مدد ہے، یہ جو استعانت ہے، یہ جو کسی کا ہاتھ پکڑنا ہے، یہ کام بھی پروردگار عالم تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ تیرے پاس ہی آئیں گے، تجھی سے مدد مانگیں گے، تیری ہی عبادت کریں گے، تیرا ہی شکر ادا کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے ہی دنیا تخلیق کی، تو ہی پروردگار عالم ہے، اور تو نے ہی روز جزا کا دن منعقد کرنا ہے۔ پھر کہا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش دے، ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش دے۔ یعنی صرف یہ نہیں کہا کہ ہمیں سیدھی رستہ دکھا دے یا ہمیں بتا دے سیدھا رستہ کہاں ہے، نہیں، ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت بخش دے۔ گویا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بالکل وضاحت کے ساتھ، کھول کے، واضح کر کے، بغیر کسی ابہام کے بس دکھا دے جو سیدھا رستہ ہے، اور ہم پر یہ واضح کر دے کہ سیدھا رستہ کون سا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس کائنات میں خدا سے مانگی جانے والی سب سے بڑی دعا یہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ہمیں رستہ معلوم نہیں ہوگا، جب تک راہ متعین نہیں ہوگی، جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کون سا پاتھ ہے جس پہ چل کے ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس وقت تک ہمارے سفر کا آغاز ہی نہیں ہو سکتا۔ تو گویا خدا سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہم نے سورہ کی ابتدا میں اس کے تعارف میں بھی پڑھا تھا، سورہ دعا ہے، یہ اسی دعا کو منتہا پر پہنچا دیا گیا، اور کہا پروردگار عالم ہمیں سیدھا رستہ بخش دے، اس لیے کہ ہماری پرستش، اطاعت، خشوع، تذلل، فرما برداری، عاجز ہونا، تیرا تابع ہونا، یہ سب چیزیں اس وقت ظہور کی سطح پر نمودار ہوں گی کہ جب ہمیں رستہ معلوم ہوگا، جب ہمیں ہدایت نامہ پہنچے گا، جب ہمیں تیری منشا کی یافت ہوگی، جب ہم تیری خواہش کو دریافت کریں گے، جب ہمیں پتہ ہوگا کہ تجھے کیا چیزیں پسند ہیں، تو کن چیزوں سے
اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ تو کن چیزوں کو چاہتا ہے، وہ کون سی صفات ہیں جو ہم میں تو پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ کون سے اوامر ہیں جو تیری طرف سے ہم تک پہنچتے ہیں، وہ کون سے منکرات ہیں جس سے تو چاہتا ہے کہ ایک بندہ مومن دور رہے، تو یہ سب چیزوں کی تفصیل اب پروردگار عالم فطرت میں تو ہدایت دی تھی، ہم تو اس کی روشنی میں کھڑے ہیں، بھٹک بھی جاتے ہیں اور عاجز اور ناتواں بھی ہیں اور مبادرت بھی ہے اور ہمارے اندر عجلت بھی ہے اور ہم بھول بھی جاتے ہیں۔ تو اب تو ہی ہے کہ جس نے ہمیں یہ ہدایت دینی ہے، ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت بخش دے۔ آگے فرمایا ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے عنایت فرمائی ہے، جو نہ مغضوب ہوئے نہ راہ سے بھٹکے۔ یعنی اس دعا میں اس چیز کی وضاحت بھی ہر بندہ مومن کی زبان پر جاری کر دی گئی کہ ہم اللہ سے یہ کہیں کہ اس دنیا میں تو نے جن لوگوں کو ہدایت بخش کے اپنا محبوب و مقرب بنا لیا تھا، ہمیں وہی ہدایت دے۔ یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی راہ پر ہم چلیں جو تیرے مقبول بندے بنے۔ قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت آگے زیر بحث آئے گی، اس میں بتا دیا کہ وہ کون ہیں۔ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر خدا کی نعمتیں تمام ہو گئی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو خدا نے نوازا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی ہدایت پر رہے۔ تو ہم اپنی دعا میں خدا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ رستہ دکھا کہ جس رستے پہ وہ لوگ چلے تھے، یعنی تو نے تو ہدایت دے دی تھی، لیکن دینے کے بعد جو پرسیو کرنے والے ہیں، جو ریسیونگ اینڈ پہ کھڑے لوگ ہیں، ان میں سے جن لوگوں نے یہ رویہ اختیار کیا کہ وہ تیرے انعام کے مستحق ہوئے، تیرے مقبول بندے بنے، ہمیں بھی انہی میں شمار کر۔ اور پھر کہا جو نہ مغضوب ہوئے نہ راہ سے بھٹکے۔ وہ لوگ جو انعام یافتہ تھے ان کی راہ دکھا، صدیقین، شہداء، صالحین، اور وہ مقدس جماعتیں جن کو تو نے مقبول جماعتوں کا درجہ دیا، نہ کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی سرکشی اور تمرد اور فخر اور غرور اور تکبر اور استمرار، ان چیزوں کی وجہ سے تیری ہدایت کو ٹھکرا دیا۔ تیری ہدایت ان تک پہنچی لیکن وہ ان جرائم کے ارتکاب کا شکار ہوئے کہ انہوں نے رسولوں کی سچی ہدایت، انبیاء کی سچی ہدایت آنے کے بعد ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس میں اشارہ کس کی طرف ہے؟ جو ہم نے اس سورہ کے آغاز میں پڑھا، اس باب کے آغاز میں پڑھا کہ یہود اور نصارہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کھڑے وہ لوگ جنہوں نے سیدنا مسیح کی تعلیمات کو ٹھکرا دیا، اور نصارہ جنہوں نے سیدنا مسیح کو ماننے کے باوجود اس پورے دینی تصور کو مسخ کر دیا، الوہیت مسیح کا تصور وہ لے آئے۔ اسی طرح شریعت کی تنسیخ کر دی گئی، اسی طریقے سے کفارے کا عقیدہ جس سے خدا کی یہ پوری گرینڈ اسکیم کو تہس نہس کر دیا گیا، جو لوگوں کے ارادے، اختیار اور آزمائش سے متعلق ہوتی ہے۔ تو یہ وہ قومیں ہیں کہ جن کے اوپر غضب بھی آیا، اور یہی وہ قومیں ہیں جو راہ سے بھٹک بھی گئیں۔ تو اب آگے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ سورہ فاتحہ کے اندر جو دعا مانگی گئی ہے وہی دعا ہے جس کا جواب آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں زیر بحث آئے گا۔ سورہ بقرہ میں ایک جماعت یہود، اور پھر سورہ آل عمران میں دوسری جماعت سیدنا مسیح کے پیرو نصارہ یا مسیحی، یہ زیر بحث آئیں گے۔ آج کے نشست میں ہم نے پہلے گروپ کا تعارف، اس کے بنیادی مقدمات، اس کے اندر زیر بحث مضامین، اس کے بعد اس گروپ کی بقیہ صورتوں کا ابتدائی تعارف، ان میں کیسے بات آگے بڑھتی ہے، اس کے بعد اس گروپ کی پہلی سورہ فاتحہ کا ابتدائی تعارف، اور پھر سورہ فاتحہ کا مطالعہ کیا۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں ہم نے یہ جانا کہ یہ قرآن کا ایک نوعیت کا دباچہ بھی ہے، یہی وہ دعا ہے کہ جس کا جواب پھر آگے دیا جا رہا ہے، یہی وہ اجمال ہے، مختصر چیز بیان کی گئی ہے کہ جس کی تفصیل آگے زیر بحث آ رہی ہے۔ اور یہ دعا اگر غور کیا جائے تو زمانہ بعثت نبوی میں ہر سلیم الفطرت انسان کی زبان پہ جاری ہے، جو خدا کی توحید کے عالمی مرکز میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ وہ شرک کی غلاظت سے اٹا ہوا ہے
اور ان کی نظریں خدا کے آسمان کی طرف اٹھتی ہیں اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خدا کی صحیح ہدایت کیا ہے، اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس جذبہ شکر جو انسانیت کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ جذبہ سپاس جو پروردگار عالم کی ان صفات کو دیکھنے کے بعد ہر سلیم الفطرت انسان کے ذہن میں بیدار ہوتا ہے، اور وہ جذبہ جو کائنات کے مطالعے سے سامنے آتا ہے، انبیاء کی اس روایت کے مطالعے سے سامنے آتا ہے کہ خدا نے اس کا اہتمام کیا ہوا ہے، اور کیوں کیا ہوا ہے؟ اس لیے کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اس کی شفقت بھی ہے اور اس شفقت میں دوام، استمرار اور استقلال اور ہمیشگی بھی ہے۔ گویا رحمت اور شفقت والا وہ خدا جو پروردگار عالم ہے، تو پھر وہ روز جزا کا مالک بھی ہے، اس لیے کہ اس نے شعور دیا، نعمتیں دیں، تو اب وہی ہے کہ جو لوگوں سے حساب کتاب بھی کرے۔ حساب کتاب ہونا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اور یہ مانگنا دنیاوی لحاظ سے بھی ہوگا اور روحانی لحاظ سے بھی ہوگا۔ وہی ہے جو ہدایت بھی دے گا، اور وہی ہے جو دنیا میں نعمتوں کی فراوانی بھی کرے گا، اور اسی سے ہم نے اس صحیح راہ کے متعین رستے دریافت کرنے ہیں، متعین عوامل سمجھنے ہیں، متعین تقاضے سمجھنے ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم نے زندگی کو اللہ کے رستے میں مقبول بنانا ہے۔ اور اس دعا کا خاتمہ یہاں ہوتا ہے کہ پروردگار عالم وہ رستہ دکھا دے کہ جس رستے پہ چل کے تیرے انعامات اور تیری نعمتیں ان جماعتوں، ان ہستیوں، ان قوموں پر تمام ہو گئیں، نہ کہ وہ رستہ کہ جس پر چل کر قومیں تیرے غضب کا شکار ہوئیں اور بھٹک گئیں۔ وہ کون سی قومیں تھیں، ان کے اوصاف و خصائص کیا تھے، اور یہ یاد رہے کہ بنی اسماعیل میں سے، یعنی ذریت ابراہیمی کی ایک شاخ بنی اسماعیل کو اب اس منصب اور مقام پر فائز کیا جا رہا ہے، تو ان کو مخاطب کر کے اگلی سورہ میں یہ بتایا جائے گا کہ پچھلی قوم نے کیا کیا اور تمہاری ذمہ داری کیا ہے اور تم نے کیا نہیں کرنا۔ ہماری نشست کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔